اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا ہر ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خدا تعالی موجود ہے۔ عقل اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہاں، ایک حی و قیوم خدا اس تمام کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے، مگر جو یقین خدا تعالی کی ذات پر اس کے الہام کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل شاید ہی کوئی اور ہو۔ الہام خدا تعالیٰ کی ہستی کا وہ ثبوت ہے جسے پا کر انبیاء علیہم السلام کو خدا تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل یقین ہوا کہ مخالفین نے ظلم و تعدی کی تمام حدیں پار کر دیں، لیکن ان مرسلین کا ایک ہی جواب رہا، انا اول المؤمنین، انا اول العابدین۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی ذات پر میرا یقین ایسا پختہ ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ لرز کر گر سکتے ہیں، زمین شک ہو سکتی ہے، لیکن میرا یقین رب کونین پر غیر متزلزل اور لامتناہی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اس کے الہام و کلام کے ذریعے سے ہو چکا ہے؟ اگر تو اس کا جواب نفی میں ہے تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور اس کے الہام سے مشرف ہونے کا موقع ایک بار پھر ہمیں میسر ہونے کو ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تجھے کس طرح سے سمجھایا جائے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ایسی برکتوں والی رات ہے کہ یہ جس کو بھی نصیب ہوگی تو گویا یہ اس کی زندگی کی سب سے مبارک گھڑی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے اور روح القدس اللہ تعالیٰ کا الہام ان خوش نصیب لوگوں پر نازل فرماتے ہیں۔ پس رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ہمیں اس طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایام گزاریں اور اس کے الہام سے مشرف ہوں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیضان کہ آج دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو اس یقین کامل پر قائم ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لیلۃ القدر خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی نصیب ہوا کرتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فقط ایک رات تک ہی عبادت کو محدود کرنے کے بجائے رمضان المبارک کے روزوں کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ صدق کے دل سے پورا کرے، رات کا بیشتر حصہ قیام اللیل میں گزارے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر الہی اور صدقہ و خیرات میں کثرت پیدا کرے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 184 تا 188 میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور اس کی شرائط بیان فرمائی ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 187 میں فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ دو شرائط بھی مقرر فرمائی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جو میرے احکامات کو خلوص نیت کے ساتھ پورا کرے گا اور مجھے سچے دل سے اور سچی تڑپ کے ساتھ پکارے گا تو میں ضرور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کا جواب دوں گا۔ لیلۃ القدر ان دعاؤں کی قبولیت کا ہی ایک وقت ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی کس رات میں ہوگی؟ اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ایک سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ابتدائی 10 ایام میں اعتکاف فرمایا۔ اس کے اختتام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ لیلۃ القدر جس کی آپ کو تلاش ہے یہ اگلی راتوں میں ہوگی۔ اس عشرے کے اختتام پر ایک بار پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رمضان کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ 20ویں رمضان کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی خبر دی گئی ہے، لیکن میں بھول گیا ہوں کہ وہ معین رات کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لیلۃ القدر کی رات میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی رات بارش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب صبح صادق کی طرح پوری ہوئی۔ اس سال یہ رات رمضان المبارک کی 21ویں شب تھی۔ ایسا ہی بعض دیگر احادیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی 7 الاواخر، یعنی لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کی 27ویں رات جمعہ کی رات ہو تو وہ خدا کے فضل سے بالعموم لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ان روایات پر اگر اجتماعی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ انسان لیلۃ القدر کی تلاش میں کسی ایک دن تک محدود نہ ہو، بلکہ مستقل اس کی تلاش میں خدا تعالیٰ کے در پر سجدہ ریز رہے۔ جس خوش نصیب کو یہ مبارک رات نصیب ہو جائے تو وہ کیا دعا کرے؟ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بخشنے والا ہے، عزت والا ہے، تو بخشش کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں اس رمضان میں اور آئندہ آنے والے رمضان کی برکات سے کما حقہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لیلۃ القدر کی وہ سلامتی والی باسعادت گھڑیاں ہمیشہ نصیب فرماتا چلا جائے جس سے ہر قسم کی ظلمت اور گمراہی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور سلامتی والی یہ صبحیں ہم پر ہمیشہ طلوع ہوتی رہیں۔ آمین ثم آمین۔